ایک ہمارے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی لا الہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں میری من چاہی نہیں پہ نہیں چلوں گا، رب چاہی پہ چلوں گا، من چاہی پر نہیں چلوں گا، رب چاہی پر چلوں گا۔ اب یہ کیسے کروں میں، یہ تو مانتا ہی نہیں دل اس بات کو، مجھ سے بڑا تو افلاطون ہے ہی کوئی نہیں، میں کیسے اپنی منمانی چھوڑ کر کے جنید جمشید کے بتانے پر چلوں، یا مولوی طارق جمیل کے بتانے پہ چلوں، یا فلانے کے بتانے پہ چلوں، یا فلانے کے بتانے پہ چلوں، میں تو خود سب سے بڑا افلاطون ہوں۔ اس چیز نے شیطان کو مروا دیا۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا کل کا بچہ، میں اس کو سجدہ کروں، میں آگ کا بنا ہوا۔ سجدے کے لیے 100 سال فرشتے حضرت آدم کے سامنے پڑے رہے سجدے میں، 100 سال، یہ 100 سال تک منہ پھیر کے کھڑا رہا، میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے موقع دیا، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، 100 سال کا موقع دیا۔ پھر پوچھا، ایک دم باہر نہیں نکالا، پھر پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس وقت ہی کہہ دیتا یا اللہ غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کو دلیل دی اس نے، جیسے ہم آج دلیل دیتے ہیں۔ جنید صاحب ایک منٹ، آپ کے یہ کہاں سے یہ بات، یہ کیسے، یہ اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ مسلمان آج اللہ کے حکموں پر دلائل مانتا ہے، دلیل دے مجھے آپ۔ اس نے اپنے علم سے ایک چیز کو مرتب کیا، اس کے علم کا اور میرے علم کا کیا مقابلہ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے 1.5 سال کے یا 1 سال کے بچے کو وہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہو، میں اس کو روکوں تو کہ ابا تو مجھے کیوں روکتا ہے، پہلے دلیل دے مجھے اس بات کی کہ تو مجھے کیوں روک رہا ہے تو اس آگ میں ہاتھ ڈالنے سے؟ ہاں، تو میں اس کو دلیل دوں گا یا ایک اس کو چپت رسید کروں گا؟ تو اس بچے کی اور میری عقل میں تو کچھ موازنہ ہو سکتا ہے، بندے اور رب کی علم میں اور عقل میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مجھے، آپ کو اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو دیا، اور 99 حصے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو ہم اپنے علم سے اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ہاں، یہاں پر حاجی حضرات بیٹھے ہوں گے، کوئی بیٹھے ہوئے حاجی حضرات یہاں پر؟ جی کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ گے کوئی حاجی بیٹھا ہے ادھر؟ اچھا، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے سامنے۔ جی اگر واقعی اللہ کے ہر حکم کی کوئی دلیل چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہوں بھائی وہ جمرات میں جو میں پتھر جا کے مارتا ہوں، تو میں پتھر کیوں مار رہا ہوں بھائی؟ ادھر وہ شیطان تو نہیں کھڑا ہوا وہاں پر؟ اس کی آپ مجھے کوئی آپ لاجیکل مجھے کوئی ایکسپلینیشن دیں اس کی، میں کیوں مار رہا ہوں پتھر؟ یا میں اپنے یہاں یہ آپ کا پیرامیڈکس ہاسپٹل، اس کے ذہن میں اگر کوئی پتھر اٹھانا شروع کر دے، جی آپ پوچھے بھائی پتھر کیوں اٹھا رہے ہو پروفیسر؟ وہ کہے جی بھائی میں نے پتھر مارنا ہے وہ سامنے دیوار کو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو پاگل ہو گیا بیچارہ یار، اس کو کہیں جمع کراؤ۔ ہاں، لیکن وہاں پر تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، پروفیسر بھی کر رہا ہے، مفتی بھی کر رہا ہے، عالم بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے حرم میں، اور اللہ جل شانہ فرما رہے نہیں اس کو چھوڑو اور جاؤ مینا میں 5 نمازیں پڑھو۔ وادی میں، کھلی وادی کے اندر، وہاں کیا تک ہے 5 نمازیں پڑھنے کی؟ میں کہوں یا اللہ کوئی لاجک تو دے اس بات کی، نہیں ادھر نہیں جانا، ہم نے یہی پڑھنی ہے۔ پھر مینا سے بھائی چلو بھائی پیدل عرفات پہنچ گئے، بھائی تھکے ہارے ٹوٹے پجے عرفات پہنچے، تو وہاں چلو بھائی اب آرام کریں گے۔ نہیں بھائی آرام کوئی نہیں کرنا ادھر، یہاں سے سیدھے جاؤ مزدلفہ واپس۔ یا اللہ اس کی کیا لاجک ہے جی؟ تھوڑا آرام کرنے دیں آپ ہم کو۔ اور نماز کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو ادھر؟ کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ اب چلے جا رہے ہیں ادھر واپس، مزدلفہ پہنچ گئے، تھکے ہارے، رات ہوئی، یا اللہ ہونتے سو جائیے جی، اٹھو فوراً فجر کے بعد جیسے ہی سورج نکلا چلو ادھر، اب جا کے پتھر مارو ادھر اس کو، شیطان کو۔ یا اللہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو پتھر ہے جس کو پتھر مارنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو مجھے ایک بھی چیز اگر ظاہراً عقل سے دیکھیں تو ایک بھی لاجیکل چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جہاں جو کرنے کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، ہم حاضر، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ حج پر کیا کرایا جا رہا ہے مجھے آپ کو کہ
کہ بات تیری موٹی عقل میں گھسے یا نہ گھسے، حرم کی بھی کوئی قیمت نہیں، عرفات کی بھی کوئی قیمت نہیں، طواف کی بھی کوئی قیمت نہیں، قیمت صرف اور صرف ہمارے حکم کی ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے مجھے تمہیں وہاں پہ، لیکن حج سے واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہی، ابھی اسی چیز کی مشق کر کے آئے ہیں اور واپس آ کے پھر وہی۔ یہ میرا تمہارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ میرا تمہارا، یہ پورے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ اب آدمی کیسے میں اللہ کے حکموں پر آؤں؟ کیونکہ جب تک اللہ کے حکموں پر آؤں گا نہیں، نہ میری زندگی سرسبز و شاداب ہوگی، نہ یہ معاشرہ پنپ سکے گا۔ تو اب دیکھو نا پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، پرنسپل آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھو ماشاءاللہ سے کس تمیز سے سارے بیٹھے ہوئے ہو جی، پرنسپل سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، چوں بھی نہیں کوئی کر رہا یہاں پر بیٹھ کے۔ کیوں؟ ان کی طاقت کو سب پہچانتے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے ایک دوست کی، میرا خیال ہے شاید فیصل آباد کا یا سیالکوٹ کا واقعہ ہے، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا ہوں، سخت گرمیوں میں گشت کر رہے ہم، تو اس نے پوچھا یار کیا پیو گے، کچھ چائے وغیرہ؟ میں نے یار کوئی ٹھنڈا پلا یار، اور ٹھنڈی بوتل پلا، کوئی بہت پیاس لگی۔ وہ گھنٹی بجائی اس نے، پتہ نہیں کس طرح گھنٹی بجائی اس نے، تھوڑی دیر کے اندر وہ جو اس کا ملازم تھا وہ ٹھنڈی بوتلیں لے کر اندر آ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ تو اندر آیا ہی نہیں تھا، نہ اس نے فون پر باہر بتایا، یہ ٹھنڈی بوتلیں کہاں سے آ گئی؟ تو پیتے پیتے میں نے اس سے پوچھا یار یہ کولڈ ڈرنک کہاں سے آئی؟ تو تیرا تو کوئی بندہ اندر نہیں آیا؟ کہتا نہیں وہ اندر تو نہیں آیا یار، وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے کہ اس گھنٹی کا کیا مطلب ہے۔ میں گھنٹی ایک خاص انداز سے دیتا ہوں۔ ابے میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یہ دیکھو یار، ہم آج جس کی ملازمت کرتے ہیں اس کی گھنٹی تو پہچانتے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، اس کی منشا نہیں پہچانتے۔ میں عجیب ہو گیا اس کی بات سن، یہ میری گھنٹی پہچانتا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس وقت اس کا نام آئے اور اس پر اعتماد کرنے کو کہا جائے تو ایک دم دل کو سکون اور چین مل جائے۔ ابھی 1.5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں، ایک دم سے میں بشاش ہوں اس وقت، دشمن بھی دوست نظر آ رہا ہے، اس پیسے پر اعتماد ہے، اس سے اپنے سارے کام ہونے کا معلوم ہے۔ ہاں میرا یار، میں نے اس سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار ماشاءاللہ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا الحمدللہ سے کیا مطلب، یعنی مال خوب آ رہا ہے؟ کہتا ہے بس الحمدللہ۔ میں نے کہا میں تجھے ایک بات بتاؤں، الحمدللہ تو تب کر جب یہی پیسہ جو تیرے پاس آ رہا ہے تو کم از کم جتنا آج اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے اس سے دگنا تو دے رہا ہو نا اللہ کے راستے میں، پھر الحمدللہ کہنا جائز ہے۔ الحمدللہ تو تب کہے کہ جب پہلے اس میں حرام کا ایک عنصر تھا، اب یہ 100% حلال ہو گیا ہے۔